صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قیمہ سیف راؤ. آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ انزائٹی اور ڈپریشن پہ ہے. انزائٹی ڈپریشن آج کل کے دور میں بہت بڑا مسئلہ ہے. ہائی بلڈ کا دور جب سے سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد انزائٹی اور ڈپریشن کے مسائل زیادہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں, زیادہ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. اگر ہم انزائٹی اور ڈپریشن کی بات کریں, انزائٹی ڈپریشن بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے, لیکن یہ ایک پرابلم کا ایک بیس کا ایک سمٹم ضرور ہے. مطلب ایک جیسے درخت لگاتے ہیں تو اس کی شاخیں بن جاتی ہے, یہ شاخ ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو جڑ نہیں کہہ سکتے, یا اس کو پرابلم کا باعث نہیں کہہ سکتے. یہ پرابلم اصل یہ ہے. اب انزائٹی اور ڈپریشن اس کا تعلق ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو سچ جو یہ ہے کہ سب چیزوں کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے. دل کے بارے میں ہی قرآن کے اندر آیا گیا. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار دل کے بارے میں بات ارشاد فرمائی کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں, ان کے دل اندھے ہیں. اس سے بات سے ثابت کہ وہ سنتے ہیں, مطلب ان کے کانوں میں آواز, لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. ان کے دل نہیں سنتے, ان کے دل اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے. یعنی دل سننا نہیں چاہتے, دل نہیں دیکھنا چاہتے, ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں, ساری چیزوں کا امپلیمنٹ ہمارے دل کی ذمہ داری ہے. ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں, ہمارے دماغ میں کوئی سوال ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, تو امپلیمنٹ تو دل نے کرنا ہوتا ہے. ہمارا دل ہی تمام چیزوں کا منبع ہے اور اس پہ ہی سارے فیصلے ہونے ہیں. یہی غلاظت, یہی آکسیجن, یہی کاربن, سب چیزوں سے یہی متاثر ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ نیگیٹو تھاٹ کا آنا وہ ایک قدرتی عمل ہے, کیونکہ شیطان دنیا میں موجود ہے اور نفس بھی دنیا کے اندر, انسان کے اندر رکھ دیا اللہ پاک نے. تو نیگیٹو تھاٹ آنا ایک قدرتی بات ہے. لیکن اگر آپ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں تو یقیناً نیگیٹو تھاٹ زیادہ آئیں گے اور آپ مایوسی کا شکار زیادہ ہوں گے. آخر انزائٹی ڈپریشن ہے کیا؟ یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں کہاں سے اس کا سب سے پہلے یہ, اب جیسے مثال کے طور پہ کل ایک پیشنٹ آیا, اس کے بارے میں اب اس کا تیزابیت کا ایشو تھا, لیکن اس کو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دماغ کا علاج کرواؤ, تمہارا انزائٹی ڈپریشن کا مسئلہ ہے. کیونکہ پرابلم حل نہیں ہو پا رہا نا. اور حل کیسے ہوگا؟ کیونکہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ باتیں کرے جا رہا ہے, لیکن چونکہ ہمارے اندر خود کے اندر یہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, ہم رپورٹس کا سہارا لیتے ہیں اور رپورٹس ایک حد تک ہی ہمیں بریف کر سکتی ہے, ایک حد سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتی. اب انزائٹی ڈپریشن جو میں نے اب تک ریسرچ کیا اور لوگوں کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, الحمدللہ اس میں 100% کامیابی کے ساتھ سب چیزوں کا علاج کرنے کا موقع ملا ہے. موسٹلی چیزوں کا, شاید اکا دکا کے علاوہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے دل کا سوراخ, جیسے جو یہ دنیا کے اندر اس وقت چل رہا ہے تھیلیسیمیا کا پرابلم, ان چیزوں کو لے کے باقی سب چیزوں کے اوپر بڑی تفصیل سے کام کرنے کا موقع ملا. بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اوپر بھی کام کرنے کا موقع ملا, تھیلیسیمیا پہ بھی. لیکن تھیلیسیمیا کے ایک دو پیشنٹ پہ کام کرنے کا موقع ملا, اس کے بعد دوبارہ کام کرنے کا موقع نہیں ملا. کیونکہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ عام کیسز نہیں ہیں, ان کو ہم بس وہ ایک فرسٹ ایڈ کے ذریعے زندہ رکھتے ہیں اور پھر آخر ان کی موت ہوتی ہے, اور موت اسی طرح ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے. اس کنڈیشن کے اندر اس کو بچا نہیں سکتے. لیکن اگر کام کیا جائے 2-3 مہینے کے لیے ان کو ایڈمٹ کر لیا جائے تو یقیناً ایڈمٹ کرنے کے بعد ان کے نتائج معلوم کیے جا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے. لیکن چلے خیر, ہم بات کر رہے ہیں انزائٹی ڈپریشن پہ. دوستوں سے گزارش ضرور ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, بیل کو پریس کر لیں, تاکہ جو ویڈیو کا تسلسل ہے وہ آپ کو ملتا رہے, اور پھر اس کے اوپر آپ کو اس کے اوپر مزید یہ کہ دوستوں سے شیئر کرتے رہیں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا حصہ ملے. کیونکہ میرا جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہماری ویڈیوز صدقہ جاریاں ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا. چلیں میڈیسن نہیں لے سکے, علاج نہیں کروا سکے, لیکن کم از کم ویڈیوز کے ذریعے کسی حد تک انہوں نے کام کیا اور زندگی بہتر کی, یہی ہمارے لیے کافی ہے. اچھا, اب چونکہ انزائٹی اور ڈپریشن پیدا ہونے کی جو وجہ بنتی ہے وہ دل کا دباؤ بنتا ہے. دل شدید دباؤ میں ہوگا تو وہ بے چین ہو جائے گا, بے چین ہوگا تو الٹ پلٹ چیزیں, مطلب وہ حرکتیں کرنا شروع کر دے گا, مطلب وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے گا جو اس کے لیے ٹھیک نہیں. اب یہاں پہ لیور کا چونکہ سسٹم بلاکیج آ جاتی ہے, اس کی شریانیں رک جاتی ہیں خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے. کیونکہ جگر ہمارا ہمیشہ خون کے پتلا ہونے میں کام کرتا ہے. جب خون میں حرارت ہوگی, وہ خون اگر گاڑھا ہو جائے گا تو ہمارے دل کے اوپر دباؤ بڑھنے سے لیور کی شریانیں بریک کر جائیں گی. یہاں سے کانسٹیپیشن اور گیسٹرک ایشو کا آغاز ہوتا ہے, اور پھر ہمارے جو اعصاب ہوتے ہیں ان کو خون نہیں ملتا. اب دیکھا جائے تو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ انزائٹی ڈپریشن کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے. اگر یہ تصور کر بھی لیتے ہیں, مان بھی لیتے ہیں کہ انزائٹی ڈپریشن کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے, حالانکہ دماغ مطلب یہ کہہ لیں کہ فیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ دل کے اندر ہی ہے. دماغ محسوس نہیں کرتا, دماغ تو صرف انڈیکیٹ کرتا ہے یا سوچتا ہے, یا وہ آپ کو آگے ایک نئی چیز کے اوپر
بتائے گا کہ یہ چیز یوں ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اچھا اور برا، یہ سب کچھ انسان کا دل اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ اچھا اس کے سامنے سچ اور جھوٹ ہے، دونوں چیزیں ہیں، اب وہ سچ کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے یا جھوٹ کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے، یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے۔ انزائٹی ڈپریشن کے زیادہ تر پیدا ہونے کی جو وجہ بنتی ہے وہ ہمارا ہائی بلڈ کا نظام ہے، جس کے اندر کھاد سپرے بہت وافر مقدار میں موجود ہیں، اور ہماری خوراک اب وہ اتنی بہترین نہیں رہی جو پہلے دیسی خوراک ہوا کرتی تھی، اور زمین کے اندر ہم جو گوبر ہے اس کی کھاد کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر جو ہمارا دن چل رہے ہیں، اس کے اندر جو ہمارا وقت چل رہا ہے، سال چل رہا ہے 2026، اس کے اندر تو ہم ہائی بریڈ کے پوری طرح شکنجے کے اندر داخل ہو چکے آ چکے ہیں کہ آج ہماری خوراک کے اندر وہ توانائی وہ طاقت تسلسل شاید نہیں رہا، لیکن اس سے زیادہ نقصان یہ ہوا ہے کہ جو ہم خوراک تین تین وقت کھانا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کے اندر جنت میں بھی 2 ٹائم کھانا ملے گا، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پہ 3 ٹائم کھانا کھا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کھانا 3 ٹائم ہو تو جنت میں بھی 3 ٹائم ملتا نا، 4 ٹائم ملتا، اس کا مطلب سب کچھ کھانا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ بھی لیں اگر کھانا کھانے کے بعد بھی سکون میں نہیں ہے، بے چین ہے، تو آپ بتائیے وہ کھانا آپ کے لیے کہاں سے فائدہ مند ثابت ہوا؟ اچھا، اب اگر آپ انزائٹی ڈپریشن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دل کو طاقت دینا ختم کر دیں، اس کو دباؤ دینا بند کر دیں، اس کے اوپر پریشر بڑھانا روک دیں، کیسے کہ جیسے جو چیزیں میں اکثر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں جو کاربن کو بڑھاتی ہیں یا آکسیجن لیول کم کرتی ہیں، جیسے چاول، آلو، گوبھی، بینگن، اروی، بھنڈی، مٹر، ٹماٹر، لہسن، جیسے چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت، مچھلی، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ سب کی سب، دہی، چائے، یہ سب کی سب دل کے اوپر دباؤ کو بڑھاتی ہیں۔ یقیناً جو چیز دل کے اوپر دباؤ، مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا، یہ دل کو طاقت بھی دیتی ہیں، لیکن جب طاقت کی ضرورت نہ ہو تو پھر اس کے پریشر کو بڑھا کے یہ انزائٹی ڈپریشن میں مبتلا کرنے کا بھی باعث بنتی ہیں۔ کیسے باعث بنتی ہیں؟ کیونکہ دماغ کو خون روک دیتی ہیں، جب دل کے اوپر شدید دباؤ بڑھ جائے گا خون کا تو وہ پھر دماغ کو خون نہیں ملے گا، اور جگر کے پاس خون کا پریشر بہت کم پہنچے گا، جس کی وجہ سے وہ پھر انفلیمیشن کی کنڈیشن سامنے آئے گی، اور قبض اور گیس کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب گیس اور قبض کے مسائل پیدا ہونا شروع ہوں گے تو آپ کا دماغ بے چین ہونا شروع ہو جائے گا، دل تو بے چین ہوگا ہی ہوگا، لیکن اگر دماغ کے پاس خون نہیں ملتا پہنچتا وہاں تک تو آپ شدید انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر آپ اب ڈائریکٹ انزائٹی اور ڈپریشن کا آپ کہتے ہیں اعصاب ویک ہو گئے، اگر آپ ڈائریکٹ اعصاب کو قوت دینے کی کوشش کریں گے انزائٹی ڈپریشن کا علاج کرنے کے لیے تو یہ یقیناً بہت بڑا بلنڈر ہوگا، اس سے آپ کی انزائٹی ڈپریشن بجائے کم ہونے کی الٹا اور بڑھ جائے گی۔ انزائٹی ڈپریشن زیادہ تر جو دیکھنے میں اس وقت میں آتا ہے وہ عضلاتی کیفیت میں آتا ہے، اور عضلاتی کیفیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، نہ کہ دماغ کے ساتھ۔ تو پھر انزائٹی ڈپریشن کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس سے صاف نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انزائٹی ڈپریشن کے پیدا ہونے کی وجہ اعصاب کو خون کا بہاؤ کم ملنا، اس کا پریشر کم پہنچنا ہوتا ہے، جس سے اعصاب ویکنس فیل کرتے ہیں، مسکولر سسٹم کا شدید دباؤ، دل کا شدید دباؤ آپ کے انزائٹی ڈپریشن کو انتہا پہ پہنچا دے گا، کیونکہ جسم میں تھکن رہنی شروع ہو جائے گی، اور انزائٹی ڈپریشن تبھی ہوتا ہے جب گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، قبض کے مسائل ہوں، جسم میں تھکن ہو، انسان پراپر اپنی جاب کو رن نہ کر پائے، انسان پراپر اپنی زندگی کو ایک بہترین ڈگر پہ نہ چلا پائے، تو یقیناً پھر یہی انزائٹی ڈپریشن کہلاتا ہے۔ اور انزائٹی ڈپریشن میں سب سے زیادہ بڑی جو چیز نظر آتی ہے وہ چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ جہاں پہ چڑچڑاپن آ جائے تو وہاں سمجھ لیں کہ وہاں حق کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، وہاں پہ ہر اس نیگیٹو چیز کو پکڑا جائے گا کہ جو اس کو ایک ایسی کنڈیشن میں لے کے جائے گی جو انسان کو کہہ لیں کہ مخبوط الحواس بنا دے، یا انسان کے دماغ کو فارغ کر دے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کیونکہ یہاں پہ خوف موجود ہوگا، اور جب خوف موجود ہوگا یہ وہ خوف نہیں ہے جو ٹھنڈک میں پیدا ہوتا ہے، یہ وہ خوف ہے جو دل کے کمزور ہونے سے پیدا ہوتا ہے کہ میں شاید میں مر نہ جاؤں، شاید میری زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر یقیناً دل کو مضبوط کیا جانا چاہیے، اور دل کو مضبوط کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کے دباؤ کو ریلیز کر کے، اور ایپیتھیلیل سسٹم کے دباؤ کو بڑھا کے، اور اس کنڈیشن میں نروس سسٹم کو خود بخود خون کا پریشر ملنا شروع ہو جاتا ہے، جو انزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اس میں آکسیجن لیول کو بہتر کیجیے، یعنی آپ آم کا استعمال، کھجور کا استعمال، انجیر کا استعمال، گرما، خربوزہ، بکرے کا گوشت کا استعمال، دیسی مرغی کا استعمال، لیکن اس میں ٹماٹر، لہسن وغیرہ یہ جو کاربن کی بڑھانی چیزیں یہ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اب اس بات سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ انزائٹی ڈپریشن کو بڑی آسانی کے ساتھ نارمل کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم اس کا علاج ہی غلط کریں گے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں انزائٹی ڈپریشن ہے آپ کا اصل پرابلم، حالانکہ اصل پرابلم تو ہے نہیں،
ہم تو بنا انزائٹی ڈپریشن کی میڈیسن کھلائے انزائٹی ڈپریشن کو ختم کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ بذات خود کوئی بیماری ہے؟ یہ بالکل بیماری نہیں ہے، یہ محض ایک سمٹم ہے، اور سمٹم کو سمٹم کی طرح لیا جائے، نہ کہ اس کو پرابلم کی طرح ڈیل کیا جائے۔ اگر پرابلم کی طرح ڈیل کریں گے تو اس سے مسائل بڑھیں گے، کیونکہ آپ حقائق کو یکسر نظر انداز کر رہے ہیں اور آپ اس کے مخالف جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا قانون تو ایک دائرے میں کام کرتا ہے، ایک حدود میں کام کرتا ہے، اس سے باہر نکلنا آپ کے لیے موت ثابت ہوگا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔